نحمدک یا اللہ وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ نبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد شریف میں آج آپ حضرات کے مابین آپ تمام ناظرین کو یہ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں بتانے کی مکمل طور پر کوشش کر رہا ہوں کہ میلاد سنت الہیہ ہے، یعنی خود خالق کائنات نے اپنے محبوب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ اور میلاد مصطفیٰ منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ میلاد مصطفیٰ منانا سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ منانا خیر و برکت کا ذریعہ ہے کہ نہیں ہے؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ان سارے سوالات کا جواب انشاءاللہ العزیز آپ کو مکمل طور پر مل جائے گا، لہذا آپ سے امید ہے کہ آپ ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں گے۔ میلاد سنت الہیہ ہے۔ محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد شریف خود خالق اکبر جل شانہ نے بیان کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں، اور مسلمان پر کرم کرنے والے بہت بڑے مہربان ہیں۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ۔ اس آیت شریفہ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، لقد جاءکم رسول، مسلمانوں تمہارے پاس عظمت والے رسول تشریف لائے۔ یہاں تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریف بیان ہوئی کہ مسلمانوں تمہارے پاس عظمت والے رسول تشریف لائے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، پھر فرمایا من انفسکم کہ وہ رسول تم میں سے ہیں،
اس میں اپنے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب شریف بیان فرمایا۔ پھر فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہماری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں اور مسلمانوں کو کرم فرمانے والے ہیں، بہت بڑے مہربان ہیں۔ یہاں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت بیان فرمائی ہے۔ کس نے؟ اللہ رب العالمین نے۔ اور میلاد مبارک مروجہ میں، یعنی جو اس ٹائم پریزنٹ ٹائم میں جو میلاد شریف کی جاتی ہے، یا اہل سنت والجماعت کے یا سنی عوام جو میلاد شریف کرتی ہے، اس میں یہی 3 باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد شریف بیان کرنا سنت الہیہ ہے۔ لقد من اللہ، دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ غور کرو کہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کس شان سے کیا، اور اسی کا نام میلاد ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب خدا تعالیٰ کی نعمت، محبوب خدا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ خاتم الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی ایک نعمت عظمیٰ ہیں، اور یہ بات ہدایات سے جو کسی دلیل کی طرف محتاج نہیں۔ مگر کیا کیجئے کہ منکرین ایسے ہیں جو ہدایات کا انکار کر دیتے ہیں، لہذا ان کے رفع و شکوک کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعمت الہی ہونا صحیح بخاری کی حدیث سے بیان کیا جاتا ہے۔ پھر ہدایت کی توفیق اللہ تعالیٰ دے گا، وہی ہدایت عنایت فرمائے گا۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمایا ابن عباس الذین بدلون نعمت اللہ کفرا قال ہم واللہ کفار قریش قال عمرہم قریش و محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعمت اللہ۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بدل دیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے، فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ خدا کی قسم وہ کفار قریش ہیں، اور عمر ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بدلنے والے قریش ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کی نعمت ہیں۔ کون؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس آیت اور اس کی تفسیر سے واضح ہو جاتا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہیں، اور اس نعمت کی بے قدری کرنے والے کفار قریش ہیں۔ اب بھی جو بد نصیب اس نعمت کی ناشکری کرے گا وہ بھی انہیں کفار قریش میں شمار ہوگا، یعنی کافر و مشرک ہو جائے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناشکری کرے گا، ان کا میلاد نہیں منائے گا، صاف طور پر یوں کہہ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ جو نہیں مناتے ہیں ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب ثابت ہوا کہ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی نعمت عظمیٰ ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس نعمت کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کرنے اور آپ کے چرچا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور میلاد شریف کیا ہے؟ یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر شریف کرنا، اور اسی کا حکم دیا گیا ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میلاد شریف کرنا بدعت و ناجائز کیسے بن گیا۔ یہ بدعت نہیں ہے بلکہ
اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، قرآن شریف کے حکم کے مطابق ہے، حدیث شریف کے حکم کے مطابق ہے، قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے، کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ میلاد بیان کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ بعض لوگ جہالت کی بنا پر میلاد شریف کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد بیان کیا ہے۔ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید العرب والعجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کسی گستاخ نے آپ کے نسب شریف میں طعن کیا ہے، فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی المنبر فقال من انا فقالوا انت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی آخرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، فرمایا کہ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ فرمایا میں عبد المطلب کے بیٹے کا بیٹا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، ان میں سب سے بہتر مجھے بنایا، پھر مخلوق کے 2 گروہ کیے، ان میں بہتر مجھے بنایا، پھر ان کے قبیلے کیے اور مجھے بہتر قبیلہ بنایا، پھر ان کے گھرانے بنائے، مجھے ان میں بہتر گھرانہ بنایا، مجھے بہتر گھرانے میں بنایا، تو میں ان سب میں اپنی ذات کے اعتبار سے اور گھرانے کے اعتبار سے بہتر ہوں۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 513 کی حدیث پاک ہے۔ معزز سامعین کرام و ناظرین، اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بذات خود محفل میلاد منعقد کی، جس نے اپنا حسب و نسب بیان فرمایا۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ محفل میلاد کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس مجلس و محفل میں ان لوگوں کا رد کیا جائے، ان لوگوں کو بائیکاٹ کیا جائے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان کو گھٹاتے ہیں، جو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، جو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کا رد کیا جائے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا حدیث شریف کی نظر میں، قرآن شریف کے اعتبار سے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنے خود قول کے اعتبار سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود میلاد شریف کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسب و نسب جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا اس کو سنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں جا بجا رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدائش کا ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود میلاد منایا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو گیا ان حدیث کریمہ کی روشنی میں اور قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی روشنی میں روز روشن کی طرح آیا اور ظاہر ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میلاد شریف کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس مجلس میں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان فیض ترجمان سے میلاد شریف سنا ہے، تو اگر شرک ہوتا یا بدعت ہوتا یا ناجائز و حرام ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا میلاد شریف خود نہ بیان فرماتے۔ صحابہ کرام ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتے، نہ ہی صحابہ کرام ایسی مجلس کو سنتے۔ تو پتہ چلا کہ میلاد شریف کی مجلس میں بیٹھنا یہ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سنت ہے، اور مجلس اکٹھا کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، مجلس کو بلانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
اور اس کا ثبوت قرآن مقدس سے بھی ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد شریف کا ذکر کیا ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس ربیع الاول شریف کے یعنی 1500 سالہ ربیع الاول شریف میں خوب درود شریف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور میلاد شریف کا اہتمام گھر گھر کریں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے مال و مال ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایت ہم سب پر خاص ہو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو حضور پر نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کے توفیق و رفیق نصیب فرمائے، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کے توفیق و رفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم اپنے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد منانے کے توفیق و رفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اس جائز و مستحسن کام کو کرنے کے توفیق و رفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، بات سمجھ میں آئی ہو تو دوسروں تک ضرور سے شیئر کریں، خاص کر ان حضرات تک شیئر کریں جو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کا انکار کرتے ہیں، شرک و بدعت بتاتے ہیں، ان تک ضرور پہنچائیں تاکہ میلاد شریف کی عظمت و محبت سارے سنی مسلمانوں کے دلوں میں، سارے مسلمانوں کے دلوں میں بھر جائیں۔